بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج دنیا ہمیں بہانوں سے، ہیلوں سے، لالچ سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، نفس بھی، خواہشات بھی اور یہ دنیا بھی، کہ کسی طریقے سے ہم اپنے امام سے دور ہو جائیں بس، کیونکہ امام ہی ہے جو اس کائنات کے سسٹم میں ہمیں وادی توحید میں لے کے جا سکتا ہے۔ ہم بغیر امام کے توحید تک نہیں پہنچ سکتے جانے محترم، مثلا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ خدا نے سسٹم ایسا بنایا، خدا محتاج نہیں ہے کسی کا، خدا ہر چیز پر قادر ہے، لیسا کا مثل ہی ہے، لیکن اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ میرے پاس آنا ہے تو زیارت جامع کبیرہ میں آپ پڑھتے ہیں باب توحید یہی ہے، سبیل اللہ یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے۔ اب یہ ہمیں اپنی زندگی میں ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم اس صراط تک کہ جو ہمیں اللہ نے توفیق دے دی ہے، کیا ہم صحیح چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ تو جہاں میں نے آپ کی خدمت میں چند دنوں میں بہرحال یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں جو بہرحال کہ ہم امام تک پہنچیں اور امام خود ہمارے وجود میں تحول پیدا کرتا ہے، بہرحال رکاوٹیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن بھی ہیں۔ ایک چیز جو روایات جسے کہتی ہے کہ جو انسان کے قلب کو برباد کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لمبی لمبی آرزوئیں ہیں، امیدیں، اور یہ آرزوئیں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اس دنیا سے دل لگا لیتا ہے، جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اب اس نے مرنا نہیں ہے، ویسے مرنا نہیں ہے، اس کا وجود اس بات کا مطلب عقیدہ تو ہے کہ موت آئے گی، لیکن میں زندگی ایسے گزار رہا ہوں کہ جیسے مجھے موت نہیں آئے گی، میری آرزوئیں ایسی ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان محترم، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو لوگ آخرت کو فراموش کر دیں گے، بھول جائیں گے، وہ لمبی لمبی آرزوؤں کا شکار ہو جائیں گے۔ جس کی زندگی میں آخرت نہیں ہے، وہ اسی دنیا میں آرزوئیں لگاتا ہے، میرا یہ مجھے مل جائے، یہ میرا ہو جائے، یہ ایسا ہو جائے، یہ ویسا ہو جائے۔ اب یہ آرزوئیں آہستہ آہستہ، کیونکہ عقل میں جو ایک چیز نقص پیدا کرتی ہے وہ جہالت ہے، یعنی نہ جاننا ہے، نادانی ہے، یعنی جہالت علم کے مقابلے میں ہے، یعنی کسی چیز کا ایک شخص علم رکھتا ہے اور ایک شخص کسی چیز کے معاملے میں جاہل ہے، جانتا نہیں ہے۔ خوب عقل میں جب جہالت کا عنصر آ جائے تو انسان بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا اور پھر غلط موو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جو انسان کو ان آرزوؤں کی طرف لے کے جاتی ہے وہ شہوت ہے۔ نفس کو جو چیز برباد کرتی ہے وہ خواہشات نفسانی ہے۔ اس کی خواہش کیا ہے؟ وہ اپنی اور ہر شخص اور ہر مقام پہ شہوت مختلف ہے۔ شہوت صرف جسمانی نہیں ہے، کسی کو شہرت کی شہوت ہے، وہ کچھ بھی کر لے گا، وہ کہے گا میں مشہور ہونا چاہیے بس، چاہے وہ شہرت منفی ہو، چاہے وہ جو مقولہ مشہور ہے بدنام نہیں ہوں گے تو نام نہیں ہوگا، کیا کچھ لوگ بدنام ہو گئے نام بنا لیتے ہیں اپنا۔ شہرت بھی شہوت ہے، ریاست، حب ریاست، کرسی شہوت ہے۔ ایک شخص کو کھانے کی شہوت ہے، کھاتا رہتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ کرتی ہیں، خواہش ابھرنے لگتی ہے۔ عقل کے اندر اگر یہ جہالت ہو کہ یہ آخرت کے بارے میں کمزور علم رکھتا ہے، اس کو کھا جاؤ، تو یہاں آرزوئیں طولانی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ طولانی آرزوئیں انسان کے قلب میں قساوت پیدا کرتی ہیں، اور جب قساوت قلب ہو جائے تو بس
پھر یہ قلب بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. پھر خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ پھر ہم ان قلوب پر مہر لگا دیتے ہیں، بس اب پھر اس کے دل میں کچھ نہیں ہونے والا. کیسے لوگ تھے انبیاؤں کے سامنے؟ کیسے لوگ تھے؟ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بیان کر رہا ہے بہت سارے صورتوں کے اندر، وہاں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں مختلف چیزیں آئی ہیں. طاقت بھی آئی ہے، دولت بھی آئی ہے. قارون جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، کتنے اونٹوں پر اس کے خزانوں کی صرف چابیاں ہوتی تھیں. قرآن اس سینیریو کو ڈرامیٹائز بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ کہ اس کے شان و شوکت کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہوتا. آج دنیا کیا دکھا رہی ہے؟ دنیا بھی تو قارون کا خزانہ دکھا رہی ہے. لگژری لائف، ہر چیز کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرنا، برانڈنگ، کارپوریٹ ورلڈ. انسان اپنے آپ کو برانڈ زندگی میں پھنسا ہوا ہے. ایک جوتے پہ ٹک لگا ہوا ہو تو اس کی خاطر پتہ نہیں کتنے $100 دے دیتا ہے. جوتا سادہ سا ہو اور اس پہ ایک مور لگی ہوئی ہو کسی جانور کی تو برانڈڈ ہے بھائی. خوب کیا زرق اور برق، خوب یہ کریٹ کیا ہے قارون. ایسے تھوڑی قرآن کس سے بیان کر رہا ہے آپ کو. اس زرق و برق کو دیکھا، کیا ہم بھی تو کیا گاڑی جا رہی ہے. واہ، مولوی بن جاتے تو اچھا تھا. جو آج کل علماؤں کا حال ہے، آدمی کیا ہوتا ہے، مولوی بچے کو بنا دیتے، اتنا تو گھومتا 10 15 گاڑیوں میں. اب یہ زرق اور برق ہے، یہ برباد کر دیتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر تم اپنے ساتھ چلنے والوں کے جوتوں کے ٹاپوں کی آواز سے تمہارے وجود میں تکبر آیا تم برباد ہو جاؤ گے. اب آپ غلط مت سمجھیے گا کہ میں خدا نہ خواستہ کسی کے لیے، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم خود پھنسے ہوئے. خوب انہوں نے دیکھا قارون کو، خزانے کو دیکھا، ظاہری شان و شوکت کو دیکھا، کیا کہتے ہیں؟ کاش. اچانک سے خدا نے جو ہے وہ ظاہری دنیا کو، حیات دنیا شرمندہ ہوا.